أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واسيلا. يا ربنا زدنا علما وعملا. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائے اور ہم سب کی پور پور کی جوڑ جوڑ کی ذہنی جسمانی روحانی طاقت کو سلامت رکھے، صحت کو سلامت رکھے، اور یہ جو زندگی ہے تھوڑی ہی عرصے کی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف، اگلے جو ہے مقام کی طرف جب ہم جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری پوری تیاری ہو اور ہم سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر کے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جو ہے ہم جائیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اور ہماری جو ملاقات ہو اس ملاقات میں خیر ہی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر راضی ہو رہے ہوں اور ہم اللہ کو دیکھ کر راضی اور خوش ہو رہے ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت کے فیصلے کر چکے ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب انسان وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اس سے بہتر تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین اور کامل اور مکمل اور عزت والا اور عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، یعنی مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنی پوری تیاری کر لے، موت کی تیاری کر لے، یعنی اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے تو اللہ کے سامنے کیا لے کر جانا ہے۔ جو شخص اس بات کی تیاری پوری کر لیتا ہے یقین کرے وہی کامیاب ہے، اور جو شخص دنیا میں لگ کر دنیا بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، دنیا تو آپ کو پتہ ہے دنیا سے کوئی انسان دنیا سے مطمئن کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ خود اپنی حالت دیکھیں کہ اگر آپ ایک موبائل لیتی ہیں تو اس سے بہتر موبائل جیسی آتا ہے تو آپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ میں اس سے بہترین موبائل لے لوں، ٹھیک ہے۔ آپ کا گھر میں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کسی کے گھر میں دیکھتی ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ والی جو ہے چیز بہتر ہے وہ لے لوں، میرا گھر ویسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ انہی چکروں میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر موت کا پروانہ جو ہے وہ آ جاتا ہے ہمارے ہاتھوں میں، اور حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم اپنی قبروں تک جا پہنچتے ہیں، اپنی قبروں کی زیارت کر لیتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی پکی تیاری کر لے۔ اور یہ بارہا ہوا کہ کلاس روم میں اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوئے لیکن وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس میں سے بہت سے جو ہیں وہ اپنے جو ہے ان کا جو استاد محترم ہے ان کی بات سن نہیں رہے ہوتے، ٹال رہے ہوتے ہیں، ان کے فرمودات کو سنتے نہیں ہیں، ان کی فرما برداری نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ استاد تو سب کی خیر ہی خیر چاہتا ہے، اللہ بھی سب کی خیر ہی خیر چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے
मन चाही जिंदगी छोड़ के रब चाही की जिंदगी का सौदा कर लो। अब हम पढ़ रहे थे कुरान मजीद का ही जो है वो पढ़ रहे थे कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आप फरमाते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि तुम अल्लाह जल्ल शान की तरफ रुजू और उसके यहाँ तकर्रुब इस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते, जो खुद हक सुब्हाना ताला से निकली है, यानी कलाम पाक। जो शख्स दुनिया में चाहता है कि दुनिया में रह के अल्लाह रुजू इल्लल्लाह उसका अल्लाह की तवज्जो में वो आ जाए, अल्लाह की तवज्जो का वो मरकज़ बन जाए, अल्लाह ताला उसकी तरफ रुजू हो जाए, अल्लाह ताला उसकी बात सुने। दुनिया में भी यही होता है ना कि आप किसी के पास आते हैं, तो आप उनसे यही कहते हैं ना कि ज़रा मेरी बात सुन लो। अगर वो किसी और की बात में मगन होता है, तो आपकी ख़्वाहिश ये होती है कि आप हमारी बात पहले सुन लें, हमारा मसला सुन लें। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि कोई शख्स चाहता है कि मैं फ़ौरी उस पे रुजू हो जाऊँ, फ़ौरी तौर पे उसकी तरफ देखूँ और उसकी बात सुनूँ, तो वो मुझसे कलाम कुरान पाक की ज़बान में बात करे। वो कुरान को सामने रख के और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारे, तो मेरी सारी तवज्जो उसी की तरफ हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मैंने हक ताला जल्ल शानू की ख्वाब में ज़ियारत की। यानी इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, मैंने रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हक ताला जल्ल शानू की ख्वाब में ज़ियारत की, तो पूछा सबसे बेहतर चीज़ जिससे आपके दरबार में जो है तकर्रुब हासिल हो, यानी आपके दरबार तक पहुँचने का कोई ज़रिया और आपको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का क्या ज़रिया है? इरशाद हुआ, अहमद मेरा कलाम है। यानी अहमद बिन हंबल से फरमाया कि अहमद मेरा कलाम है, मेरा कलाम पढ़ो, मेरी सारी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया। मैंने अर्ज़ किया क्या समझकर या बिला समझे पढ़ूँ? इरशाद हुआ, समझकर पढ़ो या बिला समझे दोनों तरह, यानी तुम ऐसे ही कुरान शरीफ पढ़ते रहोगे तब भी और अगर समझ के पढ़ोगे तब भी मेरा कुर्ब तुम्हें हासिल हो जाएगा। इस हदीस शरीफ की तौज़ीह और तिलावत कलाम यानी यहाँ पे एक और बात भी सामने आती है जिसको पेश कर देने में कोई मुज़ाहिका नहीं है कि हम कुरान मजीद जो है उसको जो है ज़बानी पढ़ें, देखकर पढ़ें और समझकर पढ़ें या जैसे भी पढ़ेंगे वो अल्लाह तबारक ताला की तवज्जो का ज़रिया बन जाएगा। यानी इसमें कोई ऐसी अल्लाह ताला ने शर्त नहीं लगाई कि ऐसा करोगे तो ऐसे। इसी तरह और अल्लाह तबारक ताला की जो है तवज्जो का सबब बन जाएगा और अल्लाह ताला की रहमतें बंदे पे नाज़िल होना शुरू हो जाएँगी। तो अ यानी अल्लाह तबारक ताला के इरशाद है कि बंदा नफ़िल इबादतों के साथ मेरे साथ तक़र्रुब हासिल करता रहता है। यानी नफ़िलें पढ़ता है, नफ़िल इबादत करता है, मेरा क़ुर्ब हासिल करता है। यहाँ तक कि मैं भी उसको महबूब बना लेता हूँ, हत्ता कि मैं उसका कान बन जाता हूँ, जिससे वो सुनता है, आँख बन जाता हूँ, जिससे वो देखता है और हाथ जिससे वो किसी चीज़ को पकड़ता है और पाँव जिससे वो चलता है। यानी जबकि बंदा कसरत इबादत से हक़ ताला जल्ल शानू का मुक़र्रब बन जाता है, तो हक़ ताला जल्ल शानू उसके आज़ा के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं। आँख, कान वग़ैरह सब मर्ज़ी आका के ताबे हो जाते हैं। यानी आँख अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक देख रही होती है, कान अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक सुन रहे होते हैं, ज़ुबान अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक बोल रही होती है। तो हर चीज़ अल्लाह ताला के ताबे हो जाती है, जब हम अल्लाह तबारक ताला का कुरान पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको समझ कर समझाने की कोशिश करते हैं। कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला जल्ल शानू के लिए लोगों में से बाज़ लोग ख़ास घर के लोग हैं। साहबा ने अर्ज़ किया कि वो कौन लोग हैं? फरमाया कुरान शरीफ वाले कि वो अल्लाह के अहल हैं और ख़वास में से हैं। यानी यानी हम बहुत खूबसूरत बात है कि जो शख़्स कुरान मजीद पढ़ता है, उससे ताल्लुक़ को मज़बूत करता है, वो अल्लाह के यहाँ ख़ासुल ख़ास हो जाता है। और अल्लाह ताला के अहल में से हैं, यानी अल्लाह ताला उनको अपने कुनबे में शुमार कर लेते हैं, उनको अपने फैमिली मेंबर्स में शुमार कर लेते हैं। दोनों चीज़ें किस कदर उसकी हैं कि पाकिस्तान का बादशाह आपको ये कह दे कि आज से तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो, जो चाहे खा सकते हो, जो चाहे ले सकते हो, तो आपकी खुशी दीदनी होगी और आप हर एक को बताएँगी कि सदर पाकिस्तान ने मुझे ये वाला प्रोटोकॉल दिया है। लेकिन सदर पाकिस्तान का भी जो बादशाह है, अव्वल तो सदर पाकिस्तान के यहाँ
ایسا جو ہے مل جانا اول تو یہ ہی ممکنات میں سے ایسا خاص نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر پاکستان بھی جو ہیں وہ صرف پاکستان کے بادشاہ ہیں اور پاکستان کے صدر ہیں، اگر وہ امریکہ میں چل جائیں تو ان کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ میں یوں سمجھا رہی ہوں، اگر وہ انڈیا میں چل جائیں تو ان کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا، الا یہ کہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز وہ فرمائش کر دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ پورے عالم کے 40,000 عالم ہیں جن کے اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا جو وہ چاہے، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا، اور اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی مدد نہ کرنا چاہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے اس طرف موڑ نہیں سکتا۔ یعنی تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح اور جو ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کا سلسلہ انشاءاللہ پیر سے شروع ہو جائے گا، بلا شبہ مقدمہ قرآن شریف کا جاری رہے گا جو تھوڑا تھوڑا پڑھ دیا جائے گا، اور کیونکہ بعض لوگوں کو یہ مقدمہ اتنا خاص اہمیت کا حامل نہیں لگ رہا، جبکہ قرآن کا مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے، قرآن کی عظمت اور قدر کو دل میں اور مزید بڑھاتا ہے قرآن کا مقدمہ۔ تو یہاں پہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کیسے آتی تھی، کبھی گھنٹیوں کی صورت میں آتی تھیں، کبھی داہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں آ جاتے تھے، آمنے سامنے بیٹھ کے وہی نازل فرماتے تھے، اور کبھی جو تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کے دل پر القا کر دیتے تھے، اور کبھی یہ بھی ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القا کر دیتے تھے، یعنی ڈال دیتے تھے۔ تو اس طرح 5 صورتیں وحی کی نظر آتی ہیں جس سے سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت یعنی یاد رکھنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وحی کو سمجھ لینے میں وہ یہ تھا کہ گھنٹیوں سے جیسے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی ہوں ایک ساتھ، تو اس میں ایسے جیسے یا پھر شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کے ساتھ وہی کا آ جانا، تو ان میں سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ، سارے ہی طریقے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، لیکن یہ طریقہ کہ جو سامنے آمنے بیٹھ کے ہوتی تھی وہی کو کا نزول، وہ کچھ آسان، وہ کافی آسان تھا سمجھنے میں اور مطلب وہی کو لینے میں۔ تاریخ نزول قرآن، اس پر تقریباً اتفاق ہے سب کا کہ قرآن کریم کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، تدریجی ہوا، ترتیل کے ساتھ ہوا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک مکہ میں کی گلیوں میں مکہ میں رہتے رہے، اور مکہ والوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہترین رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شخص عزت کرتا تھا۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اور دشمن بھی ان پر اعتبار کرتے تھے، لیکن جب آپ نوازے گئے نبوت سے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک خالق کی عبادت کے لیے، ایک مالک کی عبادت کے لیے، ایک معبود برحق کا جو ہے نعرہ لگایا، تو اس میں یہ ہوا کہ بت پرست اس بات کو ہضم نہیں کر پائے اور وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ تو 40 اس نزول کی اچھا پھر اب کیا ہوا، 40 سال کے جب آپ ہوئے تو پھر آپ کی پر وہی کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے اس نزول کی ابتدا یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنا پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ہم جب کسی سے ملتے ہیں، ایک حدیث پاک بھی ہے کہ کہ سلام جو ہے قبل الکلام، یعنی سلام جو ہے ہر قسم کی گفتگو سے پہلے سلام کرنا چاہیے، سمجھ آئی؟ یہ حدیث پاک ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی گفتگو جو فرمائی وہ تھی اقرا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی گفتگو کیا فرمائی کہ اقرا، یعنی
اللہ تعالیٰ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو، اللہ یعنی پیغام جو آیا اللہ کو، پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوں سمجھیں جو سب سے پہلا لو لیٹر آیا، سب سے پہلا پیار بھرا خط آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا خط جو بھیجا، اس میں سب سے پہلے 5 آیتیں ان کا نزول ہوا۔ یہ تھی نزولی ترتیب، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو کیا کہتے ہیں نزولی ترتیب، یعنی آپ سوچیں گے کہ قرآن میں تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، وہ تھی سعودی ترتیب، اور یہ ہے نزولی ترتیب، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا قرآن کی بعد میں ترتیب کروا دی، اور یہ ترتیب جو قرآن کی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تک مالک کا کلام اور مالک کے کلام کی جو بائنڈنگ ہو، یا جو لکھاوٹ ہو، یا ترتیب ہو، یا کسی چیز میں رد و بدل، انسانی رد و بدل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا الحمدللہ رب العالمین ویسے قرآن کو لکھوایا بعد میں، اور شروع میں جو نزول کیا وہ وقت کے مطابق نزول تھا۔ وقت کے مطابق کیا، جو معاملات سامنے آتے رہتے تھے ان کے مطابق اللہ، جو مسائل آتے تھے اس کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اپنی وحی کو نازل کرتے ہوئے، باقی بعد میں کہ کون سا حصہ کس صورت میں ڈالنا ہے اور کون سا حصہ کس صورت کا حصہ بنے گا، یہ بعد میں بہت محنت سے کام ہوا، بڑی عرق ریزی تھی۔ تو یہاں پر قرآن کی جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی کا پہلا میسج بھیجا تھا وہ یہ تھا، اقرأ بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 صورتیں تھیں، پہلی 5 آیات تھیں جو سورۃ العلق کی تھیں، جسے 30ویں پارے میں بیچ میں 30ویں پارے کے تقریباً، یعنی یوں سمجھ لے کہ 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھوایا۔ یہ بھی یقیناً ترتیب اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یعنی جب 30ویں پارے میں بھی 20 رکوع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے 21ویں رکوع میں اس کو رکھوایا۔ اب یہاں پر کتنی اہم بات ہے کہ اقرأ، پڑھ، بسم رب، یعنی پہلا کلام، پہلا میسج محبوب کے نام آیا۔ اللہ تعالیٰ کو محب کا پہلا میسج، یعنی یوں سمجھے عاشق جو تھے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے پہلا میسج اپنے محبوب کو کیا بھیجا؟ اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا، جس نے جو آپ کا رب ہے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، کیا چیز پیدا کی؟ انسان کو من علق، جمے ہوئے خون سے، جمع و خون نہیں ہوتا، وہ ذرا سا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے۔ اقرا، پڑھ، وربک الاکرم، کہ تیرا رب بہت بلندی والا اور اکرم، اکرام والا ہے، الذی یعنی بہت عزت والا ہے، اور الذی علم بالقلم، اور الذی جس نے علم سکھایا کہ قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں محبوب کی طرف سے پہلا لو لیٹر، پہلا جو تھا وہ پہلی بات اللہ اور اللہ کے نبی کی میسنجر کے ذریعے، حضرت جبریل امی کے ذریعے یہ پہلی بات ہوئی۔ سمجھ آئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امی کیوں کہا، امی لقبی کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس بات کو بہت غور سے سننے والی بات ہے، جو شاید آپ لوگوں کو پہلے نہ پتا ہو۔ ہر نبی کو، جو مشہور نبی تھے نا، جلیل القدر پیغمبر تھے، یاد رکھیں کہ انبیاء کی تعداد آپ لوگ کہیں گے کہ 1,24,000، کوئی کہے گا، میں کہتی ہوں 1,00,000 ہے جو میں نے پڑھا، بہرحال جتنی بھی ہے۔ لیکن جو رسولوں کی تعداد ہے نا وہ صرف 313 ہے۔ انبیاء بہت لا بے شمار ہیں، یعنی میں اگر انبیاء کو کاؤنٹ کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتی، کیونکہ 20 یا 22 یا 25 انبیاء کا صرف قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے،
ورنہ نہیں آیا اس طرح ذکر نا. تو انبیاء کی تعداد کا تو واللہ عالم صرف اللہ کو ذکر پتہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کوئی جلیل القدر پیغمبر بھیجا اس زمانے کی سب سے مشہور چیز اس کے ہاتھ میں ڈال دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے زمانے میں فن جادوگری بہت مشہور تھا. میجیشنز جادوگروں کی بڑی عزت اور جادوگروں کی بڑی وجاہت تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مطلب اپنا ایک معجزہ وہ یہ دیا کہ جب وہ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ جو ہے ید بیضا یعنی سفید چمکتا ہوا ہو جاتا تھا. اور دوسرا معجزہ یہ دیا کہ جب وہ اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی, ایناکونڈا سانپ بن جاتی تھی اژدہا. تو اس زمانے میں جادوگری کا زور تھا, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نبوت کے دور میں فن حکمت بہت عروج پہ تھی. چنانچہ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا, آپ کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا, آپ قبر کے پاس جا کے فرماتے تھے کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, تو قبر کا مردہ کھڑا ہو جاتا تھا نکل کر. آپ قرآن میں لکھا کہ قرآن میں ہے کہ آپ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے ان کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ, تو اس میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ اڑ جاتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ جلیل القدر, جو سید الانبیاء, جو پیغمبر الانبیاء, جو امام الانبیاء تھے اور جو سردار الانبیاء, ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس زمانے میں شاعری کا بڑا زور تھا اور شاعروں کی جو عزت تھی نا وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قرآن کا معجزہ دیا, اور قرآن کا معجزہ جو تھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو سارے یہی کہتے کہ یہ تو خود ہی بنا کر لے آئے یہ قرآن. پھر وہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوتا نا, کہ بھئی خود جاتے ہیں اور قرآن کی کوئی آیت لکھ کے لے آتے ہیں, کیونکہ آپ کی زبان عربی تھی, اللہ کی زبان عربی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی, جنت کی زبان عربی, قبر کی زبان عربی. چنانچہ اللہ کے نبی کے لیے کیا مشکل تھا, لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کیونکہ دنیا میں کوئی کسی روئے زمین پہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ان کے استاد کی حیثیت سے استاد بن جاتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود پڑھا کر لکھا کر بھیجا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اب سمجھ آ رہی ہے نا بات. تو اب یہاں پر سب سے پہلی اسلام کی جو وہی تھی وہ آپ کو میں نے بتا دی, اور اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول یعنی جو آہستہ آہستہ نزول ہوا, ایک ساتھ نہیں 23 سالہ دور نبوت میں. ایک اور بات, ہر نبی 40 دن کے لیے اپنے 30 دن کے لیے جاتے تھے, 40 دن کے لیے 30 دن کے لیے جاتے تھے, ان کو کتاب مل جاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30-40 دن کے اندر کتاب نہیں ملی, بلکہ 23 سالہ دور نبوت میں جیسے جیسے واقعات ہوتے رہے ان کے مسائل کا حل اور ان واقعات کو اچھی طریقے سے پیش کر دینا اور خلاصہ بتا دینا, یہ سب کچھ آئے گا انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ کل اس کو ثابت بھی کروں گی انشاءاللہ. تو اس پر تقریباً اتفاق ہے قرآن کریم کا تدریجی نزول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ ہوا, اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی. اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی, یعنی شب قدر میں ہوئی. لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ملتی. بعض روایت سے رمضان کی 17ویں, بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے. یہ تفسیر ابن جریر میں جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 7 پہ لکھا. صحیح قول یہ کہ آنظر سسم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں, اور صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا, اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے, یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلے بات یہی کہی, یعنی اللہ نے اپنے محبوب سے پہلی بات کیا کی, ایک قرآن پڑھ, یعنی پڑھو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے ایک پیغام دیا کہ علم کے بغیر انسان جانور ہے. سمجھ آ گئی؟ علم کے بغیر انسان جانور ہے. علم
سب سے پہلے دنیا میں جو چیز ہے نا وہ علم ہے، کہ علم کی جو قدر بتا دی کہ بھائی یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے مزاج کیسے ہیں، کیسی گزر رہی ہے، نہیں اقرا، یعنی علم کی اہمیت بتا دی کہ بھائی علم حاصل کرو، علم کو حاصل کرنا سب سے اہم کام ہے۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں کیا پڑھوں، مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ پھر میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا، میں نے جواب دیا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھیج کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا اقرا وربک الاکرم۔ تو یہاں پہ 1 سے لے کے 5 آیت تک سورہ الگ کی پڑھی۔ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، یعنی آپ کی عمر مبارک 46 سال کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی زمانے کو فطرت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں وحی کا سلسلہ بالکل رکا رہا۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں آیا تھا آپ کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی۔ پہلے سورہ الگ کی 5 آیتیں، پھر بعد میں اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی، اور اس کے بعد آپ کے لیے وحی کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی لکھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیات کا مطلب وہ آیات ہیں جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے پہلے نازل ہوئی، یعنی مدینہ جب آپ مکہ کی زندگی میں رہتے تھے، مدینہ نہیں گئے، تو وہ ساری کے ساری جو آیات نازل ہوئی اس وقت وہ مکی آیات تھیں۔ اور مدنی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی تو کرتے تھے، تو ہر وقت مکہ یا مدینہ کے اندر تو نہیں رہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دور دراز کے سفر پہ جاتے رہے۔ تو اس لیے کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات مینا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی، آپ مکہ سے دور مینا، عرفات وغیرہ کے میدان میں تھے، لیکن وہ مکی صورتیں کہلائیں گی۔ یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینے کے راستے میں نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ مدینہ بھی پہنچے نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سی آیت ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور چلے گئے۔ ان تمام مقامات پہ نازل ہونے والی صورتیں آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی، کیونکہ اب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے ہوئے، اب مدینہ سے آ کر چاہے مکہ میں ٹھہرے لیکن صورت مدنی ہوگی، کیونکہ وہ مدینہ کے آپ کے مدینے کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ چنانچہ آیت قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن یہ صورت مدنی ہے۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کے پوری مکی یا پوری کے پوری مدنی ہے، مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے اور سورہ آل عمران پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں 1 یا 2 یا چند آیات مدنی بھی آ گئیں، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا، مثلا سورہ آراف مکی ہے
لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ تک کی آیات مدنی ہیں۔ اسی طرح سورۃ حج مدنی ہے، لیکن اس میں 4 آیتیں یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى سے لے کے عذاب یوم عقیم تک مکی آیات ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً جو ہے اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور یعنی زیادہ کسی صورت میں اگر بہت ساری آیتیں مدنی ہیں تو پھر ایک دو اگر اس میں مکی جو صورتیں آیات ہیں تو وہ بھی مدنی ہی صورت میں ڈال دی گئی۔ سمجھ آئی؟ جس صورت کی ابتدائی آیات ہی جیسے پہلے نازل ہوئی اسے مکی قرار دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس میں ان چکروں میں ویسے اتنا ہمیں پڑھ کر کوئی مل نہیں جائے گا، بس اس کو بات کو یاد رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مکی صورتیں یعنی مکی صورتیں کون سی صورتیں ہیں۔ جو مکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا تو جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام بھی سفر کے لے گئے، شام کے سفر کے لیے بھی تشریف لے گئے، لیکن جب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، مدینے کی رہائش اختیار کر لی، پورا مدینے میں ہی رہنے لگے، تو اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں وہ تمام کے تمام، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے، کچھ کہیں بھی ہو، لیکن کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش مدینہ میں تھی تو پھر وہ صورتیں مدنی ہی کہلائیں گی۔ ان میں کچھ پڑھ کر ہمیں کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں جو ہیں مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورت میں ڈال دی، لیکن اس میں 1 2 3 آیتیں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، جو مکی آیات کہلاتی ہیں، لیکن وہ مدنی صورت میں آ گئی۔ تو بہرحال جو بھی تھا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی ایک بات سے، جب اللہ تبارک تعالیٰ ریت کے ذروں سے واقف ہیں، جب اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی میں سمندر کے قطروں سے واقف ہیں، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ سمندر کے قطروں سے واقف ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھی طرح ہمارے دل کو دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے دل کی آرزو کو طلب کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اب اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی خبر رکھتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ نہیں پتا، اللہ تبارک تعالیٰ کو خود پتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت جو ہے وہ کون سی سورت جو ہے کون سی صورت جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں پٹ کروانی تھی رکھوانی تھی، تو ہم اللہ کی ترتیب سے بالکل راضی ہیں، اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ قرآن کا ایک شد مد غنہ کلکلہ، قرآن کی ایک چیز یعنی قرآن کا کوئی نقطہ بھی اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ فالتو میں نہیں ڈلا یا غلطی سے نہیں ڈل گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور میں اس کی حفاظت خود کر رہا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کے حکم سے کہ ماضی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے بہت قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور بالکل اس قرآن میں کوئی تغیر تبدیلی قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ قرآن وہ کتاب ورڈ آف آرڈر ہے، یعنی قانون کی وہ کتاب ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے، اور جب قرآن اٹھایا جائے گا بروز قیامت تو قرآن مجید کی تمام رائٹنگ اٹھا لی جائے گی قرآن سے، اور قرآن خالی پیپر ہو جائیں گے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے۔
تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ بہت سے سرپھروں نے اور بہت سے ملحد لوگوں نے، بہت سے زندیق لوگوں نے، مرتد لوگوں نے قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن بدلنے والے فنا ہو گئے، حفاظت کرنے والے جو ہے حی القیوم ذات وہ ہمارے سامنے ابھی بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہیں گی اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو جو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتاب دے دی، بک آف آرڈر دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، اسی میں خیر ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک بات پردے کے متعلق کہ پردہ، شرعی پردہ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اس قدر مطلب پردے کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کھانے پینے کی جتنی چیزیں استعمال کی اتاری کھانے پینے کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کھانا پینے میں صاف ستھری چیزوں کا کتنا دخل ہے، پاکیزہ چیزوں کا، کہ اگر کیلا جو ہوتا اگر کیلا بغیر چھلکے کے ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ بھوک سخت لگی ہوتی تب بھی آپ اسے کھاتے؟ کہ جگہ جگہ کیلے پڑے ہیں اور وہ سب کے چھلکے اترے ہوئے ہیں، کسی پہ ڈسٹ ہے، کسی پر مکھیاں چپکی ہوئی ہیں، کسی پہ چونٹیاں چپکی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جو جس کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، جسے ہم نے اپنی خوراک کا ذریعہ بنانا ہے، اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں زمین سے نکالی پردے کے ساتھ نکالی۔ اور اللہ کو پردہ اتنا پسند ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر اللہ کو پردہ پسند نہ ہوتا تو خانہ کعبہ بیت اللہ بغیر پردے کے ہوتا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو پردہ نہ پسند ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح اپنی نعمتوں کو بغیر پردہ، اخروٹ کو کبھی دیکھا، ناریل کو پردہ دیا، تربوز کو پردہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کنو کو دیکھ لیں، نارنجی کو دیکھ لیں، اور کتنی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، مونگ پھلی کو دیکھ لیں، چلغوزے کو دیکھ لیں، آپ سوچتی جائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو پردہ دے کر بھیجا۔ اور اگر کوئی ایک جیسے انگور وغیرہ ہے تو انگور کے گودے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے غلاف میں لپیٹ کے بھیجا کہ اگر آپ انگور کو دھوئیں تو 1 منٹ میں اس کی گندگی کو، ساری گندگی کو چکنے اس سے نکل جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انہوں نے ہمیں ایک نظام حیات دے دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پردہ پسند نہ ہوتا تو ماں کے پیٹ میں بچے کو 3 غلاف میں اللہ تعالیٰ نے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں بچہ ہوتا ہے، ایک ماں کے پیٹ کا پردہ، ایک رحم کا پردہ، ایک وہ تھیلی ہوتی ہے جس میں بچہ نکلتا ہے پیک ہو کر۔ تو یعنی پردے کی اہمیت کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، آج اس وقت جتنا ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم بڑے ماڈرن ہو گئے، ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے، ہم بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، آپ مجھے یہ بتائیں، قسم کھا کر بتائیں کہ اب آپ کے ساتھ، جبکہ دنیا کی اتنی ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ گئی کہ آپ کو گندم 10 منٹ میں پسی ہوئی مل جاتی ہے، گندم کی مشین میں ڈالیں اور گندم کے فوراً آٹا پس کے آ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کا ایک بٹن آن کرتی ہیں، آپ کا اے سی جل جاتا ہے، مطلب آپ کا اے سی چل جاتا ہے، اور آپ ایک بٹن سے اپنے گھر کی ٹیوب لائٹس آن کر لیتی ہیں۔ زندگی میں کتنی آسانی ہو گئی۔ ابھی آپ کا پروگرام بنا کراچی جانا ہے کہ رات کی شادی اٹینڈ کرنی ہے، میں نے 8 بجے تک 9 بجے تک شادی اٹینڈ کرنی ہے، آپ ابھی کی فلائٹ لیں گی اور آپ وقت بر وقت پہنچ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ لوگوں کی اور ہماری زندگی کو آسان بنا دیا، لیکن ہمارے اندر سے دیکھیں سکون اٹھتا جا رہا ہے، نفسا نفسی پڑ گئی، وہ پرانے والی محبت، وہ خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون سے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون سے ٹکر لے لی۔ ہم اللہ کی اگر مان کے چلتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کا سکون ہم سے کبھی نہ لیتا۔ آج ہر شخص پریشان ہے، آج ہر شخص ٹینشن میں ہے، آج ہر شخص اینگزائٹی میں ہے، آج ہر شخص کانفلکٹ میں ہے، کشمکش میں رہتا ہے، اینگزائٹی میں، اضطراب میں، بے چینی میں رہتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام قانون توڑنے کی سوچ لی۔
ہم نے اللہ سے نافرمانی کرنے کی سوچ لی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا سکون ہم سے چھین لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا سودا لیا، لیکن سودے میں کھوٹ نکل آتی ہے، دلوں میں بےایمانی آ گئی، نظروں میں وہ حیا اور وہ پیار محبت اور وہ جو اپنائیت تھی، وہ خلوص جو تھا اور اللہ کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو نامحرم کے ساتھ رات کو رہنے کی ممانت آتے ہیں آج کے سبق پر۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا لا یبیتن الا لا یبیتن رجل عند امرأة سیب الا ان یکون ناکحن او ذا محرم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص ہرگز کسی بے شوہر والی عورت کے پاس رات نہ گزارے، یعنی کسی مرد کو اگر ٹھہرانا ہے آپ نے اپنے گھر میں تو آپ کا شوہر ضرور آپ کے پاس ہو، الا یہ کہ وہ شخص اس عورت کا شوہر ہو یا محرم ہو۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص ہرگز کسی بے شوہر والی عورت کے پاس رات نہ گزارے، یعنی ایک عورت ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی رات نہ گزارے، کوئی غیر محرم، الا کہ وہ شخص اس عورت کا شوہر ہو یا محرم ہو، سوائے عورت کے پاس اس کا محرم، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا ماموں، اس کا چچا، اس کا رضائی بیٹا یا اس کا اپنا شوہر، یہ جو ہے اکیلی عورت کے پاس رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے ہم کہیں جی چچا کا بیٹا آ گیا تھا، دیور آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے منع فرمایا ہے کہ اکیلی عورت کے ساتھ اس کو مت ٹھہروائیں جب تک اس کا میاں نہ ہو۔ اس حدیث پاک میں بہت سختی کے ساتھ اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی یا محرم عورت کے علاوہ کسی غیر محرم کے پاس رات کو رہے۔ یہ ممانعت بڑی دور اندیشی پر مبنی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا رکھا، اور اس میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے۔ یوں تو ہر وقت نامحرم مرد اور عورت کا تنہائی میں رہنا منع ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کسی غیر محرم کے ساتھ رات کو رہنے کی ممانعت اس لیے فرمائی ہے کہ رات کی اندھیری اور یکسوئی میں گناہ کرنے کا موقع مل جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس ممانعت میں، اس منع کرنے میں ہر نامحرم آ گیا، یعنی آپ کا جیٹھ ہے، دیور ہے، نندوئی ہے، چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، یہ سب غیر محرم ہیں۔ ان کے ساتھ بے دریغ تنہائی میں چلی جاتی ہیں اور رات ہو یا دن ان سے پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، یہ شریعت کے نزدیک یہ سخت منع ہے۔ مرد عورت دونوں کے لیے حکم برابر ہے کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی میں رات نہ گزاریے۔ حدیث میں خصوصیت سے مرد کو اس لیے خطاب فرمایا ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے، اگر وہ تنہائی میں کسی غیر عورت کے پاس جائے گا تو عورت اس کو ہٹانے سے عاجز ہو جائے گی، لہذا خطاب کا رخ مرد کی طرف رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ تم کسی عورت کے پاس مت جاؤ، کہ غیر عورت کے پاس رات نہ گزارے۔ اگر کوئی مرد اس حکم کی خلاف ورزی کرے تو عورت پہ لازم ہے کہ وہاں سے چل دے اور اس مرد کو تنہا چھوڑ دے۔ یعنی ایک مثال ہے کہ فرض کریں ایک عورت ہے جس کا نام ہے ہندا، اس کے دروازے پہ نوکنگ ہوتی ہے تو کوئی جو ہے آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کے میاں نے مجھے بھیجا ہے اور میں آپ کے گھر میں آج رات رہوں گا، تو وہ اپنے میاں سے بالفرض فون پہ پوچھتی ہے تو میاں کہتا ہے ہاں آپ اس کے لیے نا گھر کو کھول دو۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کو منع کرے کہ میں اس کو نہیں رات کو ٹھہرا سکتی اپنے پاس، کہ اگر عورت اکیلی ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اس کے بیٹے کھڑے ہیں جوان، پھر تو وہ اپنے بیٹوں سے کہہ کے بھائی اس کو جاؤ، اس کو جہاں مطلب فلاں کمرے میں جاؤ، اس کو چھوڑ دو، مطلب اس کے ساتھ رہ لو۔ لیکن اکیلی عورت کو چاہیے کہ اگر اس کے وہاں پہ قریبی کوئی مطلب کہیں ہے، کوئی بھی ایسا سہارا ہے، جیسے اس کی ماں کا گھر ہے، اس کے ماموں کا گھر ہے یا چچا کا گھر ہے جو محفوظ گھر ہے، تو وہ وہاں سے چلی جائے اور وہاں رات وہ نہ گزارے۔ حدیث میں ہے کہ لا یبیتن رجل
عند امرات سیب فرمایا سیب اس عورت کو کہتے ہیں جو شوہر سے جدا ہو گئی ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں سیب سے وہ عورت مراد ہے جس کا شوہر نہ ہو، اس عموم میں یعنی بیوہ عورت ہو اور متعلقہ ہو یا کنواری ہو، یعنی یا تو اس کی شادی نہ ہوئی ہو ابھی اور یا وہ اس کو طلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو۔ تو علامہ نووی رحم اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ سیب کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کی خواہش رکھنے والے یا خراب خیال والے لوگ سیب کو بغیر ٹھکانے کی عورت سمجھ کر اس کے پاس آنا جانا رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اس کا میاں مر گیا، اب اس کا کچھ نہیں ہے، چلو ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر سے ڈر ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور کرواری لڑکی کے پاس بے محابہ جانے کی جرت بھی نہیں کی جاتی، یعنی کنواری لڑکی کے پاس تو جانے کی اتنی ہمت نہیں ہوتی جتنی کہ کوئی بیوہ عورت ہو جائے یا طلاق یافتہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چلو اس کے تو سر پہ کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بہت کوشش کرتی ہے، اور گھر والے بھی اس کی حفاظت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جب سیب کے پاس غیر محرم کو رات گزارنے کی ممانعت ہے، حالانکہ اس کے پاس آنے جانے میں تساہل برتا جاتا ہے، تو کنواری عورت کے پاس رات گزارنا بطریق اولا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات سمجھا دی کہ ایک جیسے ہماری بچیاں ہیں، ہم کبھی پسند نہیں کریں گے کہ کوئی غیر محرم آئے اور اس طرح ان کے کمرے میں یا اس جگہ پہ رہے، ہم لوگ نہیں پسند کریں گے، کیونکہ ہم کہیں گے نہیں، ہمارے گھر میں خود جوان بچیاں، ہم نے نہیں اس کو رکھنا۔ لیکن جو عورت بیچاری طلاق یافتہ ہوتی ہے یا بیوہ عورت ہوتی ہے، تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ان کے پاس رہ لیتے ہیں، یہ تو بیوہ عورت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب عورت سے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت کے پاس کسی صورت نہ ٹھہرو، اور مردوں کو بھی منع کیا ہے اور اس عورت کو بھی منع کیا ہے کہ اگر کوئی، جیسے ایک عورت ہے، اس کا میاں مر گیا ہے اور اس کے گھر میں اس کا دیور آ جاتا ہے اور وہ کیلی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو منع کرے اور نہ آنے دے، اور اگر اس کا زور نہیں چل رہا تو پھر کسی طریقے سے بھی وہ اپنے گھر چلی جائے، اپنے ماں باپ کے پاس محفوظ ہاتھوں میں فی الحال چلے جائے، تاکہ اس کی عزت کو محفوظ رہے۔ اور کیونکہ راتیں آپ کو پتہ ہے، رات میں ایک خاموشی بھی ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنے سونے کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، تو اس وقت ایسا موقع ضرور ہوتا ہے کہ گناہوں کے کام کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر کتنی خوبصورت 2-3 حقیقتوں کو بتا دیا کہ جب عورت اکیلی ہو تو کسی بھی غیر محرم کو اپنے گھر میں مت رکھے، اس میں چاہے اس کے لیے کوئی مشکل ہو کہ اس کو بد دماغ کہا جائے، اس کو چڑچڑی کہا جائے، اس کو بد تہذیب کہا جائے، بد اخلاق کہا جائے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اگر آپ لوگوں کو عمومی طور پہ یہ والی حدیثیں یاد ہوں تو آپ بڑے آرام سے یہ حدیث سامنے رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت مجبور ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آرڈر نہیں دیا ہمیں، ہم کیا کریں، اوپر سے آرڈر ہی نہیں آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں خود بھی قرآن کے اصول نہیں پتا، ہمیں خود بھی صحیح طرح شریعت پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس گناہ کو کتنے درجے کا گناہ بتایا ہے۔ تو یعنی کوئی ایک ہوتا ہے نا عام سی بات ہے، چلو ہو گیا نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیں کہ آج زنا کی جو ریشو بڑھتی جا رہی ہے نا، وہ قرآن کو اور شریعت کو چھوڑنے کے وجہ سے گھر گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، کہیں زینب کہیں کسی سے، ابھی دیکھیں 1 مہینہ پہلے کی بات ہے نا کہ وہ پنجاب کالج کا واقعہ کس قدر وائرل ہوا۔ اب جب کسی سے پوچھو تو کوئی اگر کہتا ہے نا فیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں کہ بھائی اگر فیک ہے، غلط بات تھی، تو اگر غلط بات تھی تو اس کے لیے تو بہت سارے پروف تھے، پھر کسی نے آ کے وہ پروف کیوں نہیں دیے، اپنے اسکول کی ریپیوٹ بچانے کے لیے کام کیوں نہیں کیا؟ بہرحال اللہ عالم، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتا دی، اگر ان پہ عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ زنا کی ریشو ہمارے پورے پاکستان سے ختم ہو جائے گی، اور ہماری اپنی بیٹیاں، وہی والی بات ختم کرتی ہوں، وہ بات بتا کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا، آپ کو اگر اس وقت میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی تو اس بات سے آپ کی بڑی اصلاح ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، یعنی بڑی گہری سوچ میں تھے۔ صحابی رسول پہنچے، یا رسول اللہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ تو بڑی گہری سوچ میں ہیں۔ فرمایا ہاں، ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ سنا سے حضر موت تک، یعنی اگر جب سنا سے حضر موت کا میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی تو یوں سمجھ لیں کہ لاہور سے ملتان تک کا سفر، یہ بہت بڑا سفر ہے، مجھے پتہ نہیں 500 مائلز ہیں کتنے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ میں آپ میری بات پر یقین کریں، آپ دیکھ لیں کہ کتنا خود ہے۔ یعنی سنا سے حضر موت تک ایک کیلی عورت، کنواری کنواری عورت، اکیلی، زیورات سے لدی پھندی، خوبصورت عورت، مطلب بچی کہنے نا، یعنی وہ نکلے گی اور سنا سے لے کے حضر موت تک پہنچے گی اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، یعنی وہ زیورات سے لدی پھدی، وہ خوبصورت عورت، نہ اس کی عزت کو خطرہ، نہ جان کو خطرہ، نہ مال کو خطرہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا دور بھی آئے گا؟ یعنی وہ حیران ہوئے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، خلافت کے دور میں، جب ایک بچی شہر میں داخل ہوئی مدینے میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنی دور سے سنا سے حضر موت تک آئی ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا پایا؟ تو اس نے گرج کے کہا لگتا ہے عمر مر گیا ہے، یا پھر تو خود بھی، یا تو پھر خود عمر ہے۔ فرمایا بیٹی میں عمر ہوں۔ فرمایا میں نے سنا سے حضر موت تک یوں سفر طے کیا جیسے میں اپنے بھائیوں کے شہر سے گزر رہی ہوں۔ اب مجھے بتائیں اتنا لمبا سفر، عورت اس نے زیور پہنا ہوا خوب دبا کے، خوبصورت بھی ہے اور کماری بھی ہے، اب آپ خود سوچیں کہ اس کے باوجود عزت کی، جان و مال کی حفاظت کے ساتھ آیا تھا ایسا دور، الحمدللہ۔ اور اگر ہم پھر سے دعا کریں اللہ سے اور اس بات کی اپنی نظروں کی حفاظت شروع کریں اور اس پر ہم گھر گھر، یعنی اس بیان کو لے کر چلیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے، عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے۔ خدا کی قسم بہت شرم کا مقام ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ٹائٹ کپڑے پہن کے نکل رہی ہوتی ہے اور جس کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جو پورے ناز و انداز سے چل رہی ہوتی ہے، 50 مرد اس کو سامنے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، 50 پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اس کا جنازہ جاتا ہے تو 5 کپڑوں میں جنازہ جاتا ہے اور چھٹا کپڑا اس نے بڑی سی کالی چادر اوڑی ہوتی ہے۔ تو بھائی پھر اس کا جنازہ بھی پھر ایسی اٹھا کر لے جایا کرو، اس میں کیا ہے؟ 2 مرد پیروں سے پکڑ لیں، 2 مرد ہاتھوں سے پکڑ لیں، لے جائیں ایسے چھوڑ آئیں، پھر کیا ضرورت ہے اس کو اتنا اتنا پروٹوکول دینے کی؟ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، خدا را ابھی سمجھ لیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم آئیں۔ اور اللہ تبارک، یعنی بے پردہ عورت کے لیے بہت شدید سزا ہے۔ میں نے جو پردہ شروع کیا تھا شرعی پردہ، میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کو سن کے کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا قیامت کے دن وہ عورت جو شرعی پردے کے ساتھ چلتی، جسے کسی غیر مرد نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو بالکل چھپا کے چلتی تھی، وہ عورت قیامت والے دن تتلیوں کی طرح اڑی پھرے گی، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ پورا بیان اس پہ بڑا زبردست بیان تھا۔ اس دن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک یہ بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن مجھے ہمت دیں، اور اللہ پاک نے پھر استقامت عطا فرمائی۔ اس لیے صرف اپنا بھی بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ جو ہیں صحابہ کے قصے بتاتی ہیں، اور بس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کوئی صحابہ کا قصہ نہیں ہے، یہ میری آپ بیتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس دور میں بھی ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ دل سے لڑنا ہے، اپنے دل جو سب سے بڑا شیطان ہے، نفس کو اپنے روندنا ہے، اس کے بعد نفس کی مرمت کرنی ہے اور اللہ کے کہنوں پہ، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے۔ اللہ کی قسم انشاءاللہ یقین ہے مجھے اس بات کا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ترس کھا لیا انشاءاللہ، تو یقین ہے کہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مجھے مسکرائیں گے انشاءاللہ۔ امید تو ہے اللہ کی ذات سے، باقی اللہ تعالیٰ باقی گناہوں بھی ہمارے سے ہم دور فرماتے ہیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔
سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جذبہ عشق رسالت کا میں رکھتا ہوں جگر، جذبہ عشق و رسالت کا میں رکھتا ہوں جگر، مجھ کو ناموس سے رسالت پہ ہے کٹنے کا ہنر۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہو جائے فدا تن من دھن، ہو رہی ہے یہ میری زیست اسی دھن میں پسر، ہے جسے جان عزیز اپنی اسے کہہ دینا، صفِ گستاخ رسالت میں نہ آئے وہ نظر، اس سے پہلے کہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر اتر، اس سے پہلے کہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر آ، ولولہ خیز مسلمان کے جذبات سے ڈر، ہے جو توہین رسالت کا طرفدار سنے، ہم نہیں بھولیں گے فیصل و چیمہ کا ڈگر، گر ہے ایمان تیرا ختم نبوت پہ عتم، پھر ہے صارم تیری پھر ہے صارم تیری عزیز کا مبروک سفر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، یہ وہ والی عبادت ہے جس عبادت سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سب سے زیادہ ضروری عمل یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں یہ ڈنکا بجا دیں، جس سے ملے ہم یہ کہہ دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں کبھی کوئی آپ سے کہے ہاں حضرت عیسیٰ آئیں گے، خدا پاک کی قسم آئیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے آئیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، وہ دنیا میں جب آئیں گے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے آئے تھے، آ کر چلے گئے، اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے، ان کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کی تو یاد رکھیں، تو پھر دل کے کانوں سے سن لیں کہ مرزا قادیانی نے کیا کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں، اکرم ہوں، افضل ہوں، کبھی ہوں، شدید ہوں، جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایک گندی گالی بھی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آئے گا، اور نہ آیا تھا، سمجھ آئی؟ اس لیے قادیانیت جو ہے اتنا بڑا زہر ہے، اگر آپ قادیانیت کے زہر سے نہ بچے تو، اور نہ کوشش آپ نے کی، تو آئندہ آنے والا وقت ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ، ہمارے بچوں کے ایمان کو لے ڈوبے گا۔ خدا کے واسطے یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ نمازوں میں تھوڑی بہت کمی آتی ہے، کوئی بات نہیں، حج میں تھوڑی بہت کمی آتی ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ حج کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حکم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آ کر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثانی محمد ہوں، ایک محمد عرب کی سرزمین پہ پیدا ہوا، عبداللہ اور اما بی بی آمنہ کی اولاد، اور ایک محمد پیدا ہوا قادیان میں، مرزا غلام مرتضیٰ کی اور چراغ بی بی کی اولاد۔ اور کیا کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بروزی نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو میرے اندر گھسا دیا، ڈال دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں سما گئے، جس نے میری زیارت کی اس نے نبی کی زیارت کی۔ کہتا ہے جو اس نے 80 دعوے کیے، اس نے کہا کہ میں خود اللہ ہوں، آسمان و زمین کا خالق مالک رازق ہوں، اس نے یہ کہا کہ میں نے سارے نبیوں کو میں نے پیدا کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے قادیانیت اس وقت قادیانی ملک کی جو ہے پوسٹ کی جو ہوتے ہیں نا سب سے بڑے بڑے جو عہدے ہیں ان پر اس وقت قابض ہیں۔ اگر آپ لوگ آج نہیں اٹھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے آنے والی نسل کا ایمان کہاں چلے جائے گا۔ خدا کے واسطے سمجھیں، ہمارے پلیٹ فارم سے صرف ایک ہفتے میں 15 منٹ، آدھا گھنٹہ صرف یہ چاہیے ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اگر آپ سارے کے سارے ختم نبوت کی گروپ میں شامل ہو جائیں، ایڈ ہو جائیں، پھر دوسری بات یہ کہ اب انشاءاللہ پیر سے
جو ہے قرآن مجید کی ابتدا ہو جائے گی، تفسیر، ترجمہ اور تجوید کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں، شامل کریں، جس میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا قرآن کا مقدمہ بھی تھوڑا تھوڑا 5 منٹ کے لیے جاری رہے گا۔ تو کیا ہے کہ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نعتیہ محفلیں سجا لیں یا پھر آپ نعتیں پڑھنے لگیں اور اس کے ساتھ آپ نے دیگیں بنوا کے بانٹ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک بنا کے بانٹ دیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا کام سنبھال لیں، دنیا کو بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو مرزا قادیانی کہہ کے گیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آیا ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رتبہ رکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 3000 معجزات تھے، میرے پاس 10 لاکھ معجزے۔ اللہ پاک نے اس مردود سے جو کہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا تھا، ایک ایک بات اس کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھوا دی۔ آج ہمارے پاس سارے پروف پڑے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ قادیانی وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ وہ قادیانی ان کو پڑھنے ہی نہیں دیتے، ان کو بروشر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے، جس میں مرزا کی بہت معجزوں کا ذکر ہے، مرزا کی کشف و کرامات کا ذکر ہے۔ وہ تو صحیح والی مرزا کے ہاتھ کی چیزیں لکھی ہوئی دے دیں تو ایک قادیانی روئی زمین پہ نہیں ملے گا۔ آپ نے بتانا ہے، اٹھنا ہے، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا کی قسم، کوئی بندہ آ کر آپ سے کہہ دینا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور وہ باپ ہے نہیں، تو آپ اس کا منہ نوچ لیں گی۔ اور کوئی بندہ یہ ہمارے نبی کی جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر سمائے میں اور میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی تربیت کا ذمہ آپ لے لیجئے۔ آپ دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے تک ہمارے بچوں کی تربیت کا ذمہ لے لیجئے۔ ہمارے بچوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والے بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ محافظ ناموس رسالت بنائیے، مومن بنائیے، اللہ عاشق رسول بنائیے، قاری قرآن بنائیے، عالم قرآن بنائیے، عامل قرآن بنائیے، حامل قرآن بنائیے، صاحب قرآن بنائیے، ناشر قرآن بنائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ آپ آقا عظیم ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، جیسے آپ نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا بندوبست فرمایا، ان کو کنویں سے نکالا، جیسے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے بچوں کی تربیت کا انتظام فرمائیے۔ قیامت کی صبح تک ہمارے آنے والے بچے تیرے حوالے، ہمارا ایمان آپ کے حوالے، ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی آخری وقت کلمے پہ موت آپ کے حوالے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو اللہ تعالیٰ امانت رکھیے ہمارے تمام نسل کے لیے اور ہمارے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ پاک، جب ہم پہ نزاع کا عالم طاری ہو تو لب پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، فلسطین کے تمام مسلمانوں کی خبر گیری فرمائیے، ان کے قیام توام، ان کے لیے ٹھنڈے پانی، میٹھے میٹھے پانی کے چشمے عطا فرمائیے، ان کے لیے ان کی عزتوں کی حفاظت کا بندوبست فرمائیے، محفوظ پناہ گاہیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک، حماس کے ایک ایک مجاہد کی مدد فرمائیے، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، فلسطین کو اور مسجد اقصی کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائیے۔ یا اللہ، نیتن یاہو کو، جوئی بائیڈن کو، میکرون کو، یا اللہ پاک، بشار الاسد کو، مودی کو، یا اللہ پاک، ان سب کے سب یہود اور نصارہ کو
جو مسلمانوں کے دشمن بنے بیٹھے ان کے کارخانوں کو، ان کی فیکٹریوں کو، ان کے مراکز کو اللہ پاک ان کی فوجوں کو، ان کے اسلحہ کو، اللہ پاک ان کی کرنسی کو، ان کی معیشت کو غارت فرمائیے، ان کے سکون کو تہ بالا فرمائیے، ان کی صحتوں کو تباہ اور برباد فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر انم، عائشہ، سونیا، ختیجہ، سمیرہ، فیصل، ماریا، انس، باقرہ، بابر، سنبل، علی عمران، مہرونسا، مریم، ثانیہ، روشان، ان کو نیک ندینہ اولاد عطا فرمائیے۔ فریال، عائشہ، سحر، ان کی قسمت کا بہترین فیصلہ فرمائیے۔ تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، حضرت جی، ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، عیشا، عثمان، عزیز، زارا، فاطمہ، ریمشا، دانش، طاہر، اہلیہ رضوان الہی، اہلیہ دانش کے والدین، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، بیٹی انم، ان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک اپنا گھر عطا فرما دیجیے۔ احمد، نواز صاحب، یوسف، محمد عمر، محسن، اسامہ، عمیر، سنبل، ان کو بہت بہترین روزگار عطا فرمائیے، اور اللہ پاک دینے والا ہاتھ بنائیے، کبھی دینے والا ہاتھ نہ بنائیے۔ اماد، سالیہ، ہمنا، انم، یا اللہ پاک احمد، حفصہ، فاطمہ، ان کو جو ہے، اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو، ان کے بچوں کو، سب کو ہدایت عطا فرمائیے، متقی بنائیے، متقیوں کا امام بنائیے، مومن بنا دیجیے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کی بہت بہترین عزت والی اور رحمت والی برکت والی جاب عطا فرمائیے، آسانی والی۔ ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ اور عبداللہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں، جو لوگ یہاں بیٹھے ان کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے بچے جہاں بھی ہوں آپ کی حفاظت میں ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان سے تمام دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو دور فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک غریبوں کے حال پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام راشیوں، مرتشیوں، شرابیوں اور زانیوں کو ہدایت عطا فرمائیے۔ ہدایت نصیب میں نہیں تو چن چن کر دور فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ جتنے لوگوں نے میرے سے کہا اور یا کہنا چاہ رہے تھے، ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیے۔ اس سال ہم سب کو زیارت حرمین شریفین عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ رحمت والی بارش عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اللہم صیبا نافعا، اللہ پاک رحمت والی بارش۔ اللہ پاک جس سموگ نے بڑی زندگی کو عذاب کیا، اللہ گلے خراب، برا حال، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔